اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا اور بنا دی ہم نے من بین ایدیہم ان کے سامنے سدن دیوار ومن خلفہم سدا اور ان کے پیچھے دیوار فأغشیناہم اور ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا فہم لا یبصرون پس انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ پچھلی آیت کے اندر شان نزول بیان ہوا تھا کہ ابو جہل نے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کا سر کچل دوں، تو پتھر جیسے ہی اٹھایا، پتھر ہاتھ کے ساتھ چپک گیا، اور ہاتھ اٹھائے تو وہ ہاتھ گردن کے ساتھ چپک گئے۔ یہ واقعہ اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا، تو ایک مخزومی اٹھا، کہا میں مارتا ہوں۔ وہ پتھر لیا، جیسے ہی آپ علیہ السلام کی طرف بڑھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، نہ اسے آگے کچھ دکھائی دے رہا تھا نہ پیچھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آوازیں دیتا ہوا آواز کی مدد سے اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آیا۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا میں کچل دوں گا۔ جیسے ہی آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک نر اونٹ جو درمیان میں حائل ہو چکا ہے اور دم ہلا رہا ہے، تو وہ دیکھ کے بھاگ گیا اور کہا کہ میں نے ایک نر بہت بڑا اونٹ دیکھا ہے، اگر میں آگے بڑھتا وہ مجھے کھا جاتا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ پچھلی یعنی انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا کے اندر ابو جہل کے واقعے کی طرف اشارہ تھا، اور باقی یہ اس آیت کے اندر ان دو ساتھیوں کے، ایک جو اندھا ہو گیا تھا فاغشیناہم، پردے ڈال گئے تھے ان کی آنکھوں پہ، اور وجعلنا من بین ایدیہم سدا، یہ وہ اونٹ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں اونٹ حائل کر دیا تھا۔ علماء کرام نے یہاں پر دوسری توجیہ بھی لکھی ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمثیل، مثال بیان کر رہے ہیں کہ ان کافروں کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی بندے کے آگے بھی کوئی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، اس کی آنکھوں پہ پردہ ہو، تو ایسا بندہ نہیں دیکھ سکتا، راستہ معلوم نہیں کر سکتا۔ تو کافروں کی مثال بھی ایسی طرح ہے کہ ان کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ضد و عناد کے، انکار کے، نافرمانی کے، ان کے آگے پیچھے یہی دیوار ہیں، یہی بڑائی کی دیواریں، تو یہ اس لیے ہدایت کو نہیں پا سکتے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمثیل کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اس کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں، سورۃ فصلت یعنی حامیم السجدہ جو ہے آیت نمبر 25 کے اندر، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے ایسے دوست مقرر کیے، ایسے دوست بنائے ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یعنی شیطان۔ فَزَيَّنُوا، وہ ان کے لیے مزین کرتے ہیں جو ان کے آگے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے آگے، یعنی دنیا اور دنیا کی جو شہوتیں وہ ان کے لیے مزین کر دیتا ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ تو دنیا کو مزین کر کے شیطان دکھاتا ہے۔ تو وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ وَمَا خَلْفَهُمْ، اس سے مراد آخرت ہے، جس طرح اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہے، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم، تو آخرت کو کس طرح مزین کرتا ہے شیطان ان کو دلائل سکھاتے ہیں کہ دیکھو لاباس، کوئی حساب نہیں ہے، کوئی دوبارہ اٹھنا شٹنا نہیں ہے، تو اس طرح ان کو آخرت کے معاملے میں دھوکے میں بھی ڈال لیتا ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ، کہ لوگ خسارے میں، جو شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے۔ یہاں پر چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، سامنے دیوار ہو یہ تو سمجھ میں آتی ہے، تو پیچھے دیوار کا کیوں ذکر کیا؟ وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، پیچھے بھی دیوار۔ تو اس کا جواب علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ہدایت کے دو راستے ہوتے ہیں، ایک ہدایت جو فطری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہو، ہدایت فطری، اور دوسری ہدایت نظری، انسان غور و فکر کر کے بعد میں کوئی غور و فکر کرے اور وہ ہدایت پا جائے۔ یہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، یعنی یہ نظری ہدایت سے بھی محروم ہیں
کہ ان کی وہ صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں کہ یہ غور و فکر کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صلاحیتیں ان کی ختم ہو چکی ہیں۔ ومن خلفہم صدا، اور جو ان کے اندر فطری صلاحیتیں رکھی ہوئی تھیں اس اعتبار سے بھی یہ ابھی محروم ہو چکے ہیں، وہ ہدایت بھی یہ کھو چکے ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یا اس جواب کو آپ دوسری طرح سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے مبدا اور ایک ہوتا ہے مصیر، یعنی بندے کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور بندے نے جانا کدھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، ان کے سامنے دیوار، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانا ہے لیکن یہ ہدایت سے محروم ہے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اپنی تخلیق کے اندر بھی ان کو غور و فکر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کس طرح کیا، کیا ہوا، اس طرف سے بھی یہ کیا ہیں؟ دونوں طرح سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانے یعنی آخرت کے اعتبار سے بھی یہ غور و فکر نہیں کر سکتے ابھی، اور پیچھے اپنی ذات کے اندر، اپنی تخلیق کے اندر بھی غور و فکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو محروم کر دیا۔ سوال دوبارہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وجعلنا من بین، سامنے دیوار، اس کا تو سمجھ آتے پیچھے دیوار کا کیا فائدہ ہے؟ تو پیچھے دیوار کا ذکر اس لیے کیا، ایک جواب تو گزر چکا، دوسرا جواب یہ ہے کہ جب بندہ کسی راستے پہ جائے، وہ راستہ آگے سے بند ہو تو بندہ گھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جب وہ پیچھے مڑے اور پیچھے سے بھی راستہ بند ہو جائے، یعنی آگے جانے کا راستہ بھی بند اور پیچھے واپس لوٹنے کا راستہ بھی بند، تو پھر ایسے بندے کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، پھر اس نے ہلاک ہی ہونا ہوتا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ یہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ کہ وہ آگے اور پیچھے جو دیوار ہے وہ اتنی متصل ہے، اتنی ملی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو کچھ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ دائیں بائیں کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے دیوار بنا دی، پیچھے دیوار بنا دی، دائیں بائیں کا ذکر تو نہیں ہے، کیا دائیں بائیں سے ان کو ہدایت مل سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب آگے بھی دیوار ہو، پیچھے بھی دیوار ہو، اور وہ ہوں بھی دونوں قریب، تو بندہ مڑ نہیں سکتا، نہ دائیں مڑ سکتا ہے نہ بائیں مڑ سکتا ہے۔ جب مڑ نہیں سکتا تو دائیں بائیں کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم کہہ دیں گے دائیں مڑ جائیں بائیں مڑ جائیں، تو پھر بھی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ دائیں مڑیں گے تو وہ دائیں بھی ان کا کیا ہو جائے گا؟ آگے ہو جائے گا، اور بائیں ان کا اس وقت کیا ہو جائے گا؟ پیچھے ہو جائے گا۔ تو جس سمت بھی یہ اپنا رخ کریں گے تو ایک جانب ان کا آگے ہوگا اور ایک جانب پیچھے ہوگا، اور ہر جانب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دیوار مقرر کر دی ہے، ابھی یہ ہدایت کو نہیں پہنچ سکتے۔ آخری بات یہاں پر یہ سمجھیں، پہلی آیت کے اندر انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، کہ ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیے، اور دوسری آیت کے اندر ان کے آگے پیچھے دیواریں، یعنی اپنے نفس کے اندر بھی یہ غور کرنے سے قاصر ہو گئے۔ آیات فی الانفس کے اندر، آیات فی النفس، جو نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کے اندر رکھی ہیں، جس نفس میں انسان غور و فکر کر کے ہدایت پا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس میں غور و فکر کرنے سے بھی انہیں محروم کر دیا۔ وجعلنا من بین ایدیہم سے بتا دیا، آفاق کے اندر جو نشانیاں تھیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پردے ڈال دیے، ابھی وہاں سے بھی جو ہدایت ان کو ملنی تھی اس ہدایت سے بھی یہ محروم ہو چکے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، کہ ہم عنقریب ان کو نشانیاں دکھائیں گے جہان کے اندر، آفاق کے اندر، اور ان کی اپنی ذات کے اندر، لیکن یہ دونوں طرح کی ہدایت سے محروم ہو چکے ہیں۔ آیات فی الآفاق میں غور کرنے سے بھی محروم ہو چکے ہیں، آیات فی الانفس میں بھی غور کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ دونوں آیتوں کا خلاصہ یہی بات ہے کہ کافر لوگ اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے انا جعلنا فی اعناقہم، اپنے نفس کے اندر جو غور کرنا تھا اس سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، اور دنیا کے اندر بھی ایسے پردے، ایسی دیواریں ان کے لیے حائل کر دی گئی ہیں کہ دنیا کی کسی چیز سے وہ غور و فکر کر کے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔